السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو 2 ارب مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ اسلامی معلومات ہیں، اسلامی ویڈیو ہیں، اس لیے یہ 2 ارب مسلمان جو ہے ان سب کے لیے ہے۔ پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر ہم بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، سیرت النبوی ہے اور خطبہ حجت الوداع ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے، خطبہ حجت الوداع کہتے کسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جو آپ نے حج ادا فرمایا اس کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ عرض کیا، یہ کہا کہ میں اس وقت جو ہے حج کرنے کے لیے حج کا ارادہ فرما رہا ہوں، حج کرنے کے لیے جانا ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب لوگ یعنی صحابہ کرام اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ حج کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں مدینہ منورہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ کے مقام تک پہنچے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھی گزاری اور ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اور آپ نے وہیں پر رات گزاری۔ اگلے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری فرمائی، وہاں سے آپ نے احرام بھی باندھا، عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا تھا، ان دونوں کے احرام باندھنے کو حج قران کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا ارادہ فرمایا، تو صحابہ کرام نے بھی حج قران کا ارادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر سے ذوالحلیفہ کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 1 ہفتہ لگ گیا جاتے ہوئے راستے کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر حج کے ارکان ادا کیے۔ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی خطبہ دیا، اور تفصیلی خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے بہت سارے ارشادات فرمائے۔ اس میں پہلا ارشاد آپ نے یہ فرمایا، فضیلت کا معیار بیان کیا کہ فضیلت جو ہے کسی عجمی کو عربی پر نہیں ہے اور عربی کو عجمی پر نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی پر ہے، اللہ سے ڈرنے پر ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، تو آپ نے فرمایا کہ تقوی پر فضیلت حاصل ہے، فضیلت ہے ہر انسان کو، باقی کسی عجمی عربی اور عربی عجمی پر نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اگرچہ یہ 9ویں کلاس کا سبق بھی ہے، 9th کلاس کے لیے بھی یہ بہت اہم سبق ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے لمبا ایک خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر بھی زور دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عورتوں کے حقوق بیان کیے اور اپنے متاحتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بھی وہاں پر بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے۔ آپ ان کو مضبوطی سے رکھو گے تو یقیناً آپ جو ہے کامیاب ہوگے، یعنی گمراہ نہیں ہوگے بلکہ حق پر رہو گے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ایک تفصیلی خطبہ تھا۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے، تو اس لیے اب اسٹوڈنٹ بھی سمجھیں اس بات کو، اور 2 ارب مسلمانوں کے لیے بھی یہ معلومات ہے۔ اب دیکھیے مختصر مشقی سوالات۔ غدیر خم کے حوالے سے حضرت علی کی فضیلت بیان کریں، تو جواب آئے گا سفر حج سے واپسی پر غدیر خم جہاں حجاج اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیتے ہیں کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ، تو اس آدمی کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اور پھر آگے فرمایا، سوال نمبر 2 ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ حجت الوداع کے موقع پر مساوات کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قومیت پر جو ہے اور یا کسی رنگت پر جو ہے کسی کو فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو تقوی پر ہے، اللہ سے ڈرنے پر ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں تقوی کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم قوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں فلانی قوم کا ہوں، فلانے قبیلے کا ہوں، قبیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے کہ فضیلت تقوی پر ہے، اللہ سے ڈرنے پر ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے سوال نمبر دیکھیے ذرا، سوال نمبر ہے 3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے، وہ ہے قرآن مجید اور سنت رسول۔ آگے درست جواب کا انتخاب کریں، حدیث سے کیا مراد ہے؟ جواب آتا ہے قربانی کا جانور۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحجۃ الوداع میں فرمایا، حجۃ الوداع کب فرمایا؟ 10 ہجری۔ سوال نمبر 3 ہے، حج عمرہ کے لیے اکٹھا احرام باندھنا کہلاتا ہے حج قران؟ یہ 3 جواب ہیں اس کے۔ یہ سمجھیے کہ شروع میں یہ جواب دیے گئے ہیں، یہ جواب آپ اچھی سے یاد کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے شارٹ ہیں، یعنی معروضی ہے، آپ اس کو وہاں پہ کتاب دے کے حل کر سکتے ہیں۔